دوستو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے اور ان قریب تھا کہ صحابہ اکرام سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بہت قریب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کی اقامت کہی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی مختصر سی فجر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آواز بلند فرمایا کہ اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے صحابہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے دیر سے کیوں آیا۔ پھر آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میں رات کو بیدار ہوا، میں نے وضو کیا اور جس قدر مقدار میں تھا میں نے نماز پڑھی اور مجھے نماز میں اونگ آ گئی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی، اور تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا اور میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد۔ میں نے عرض کی اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، فرشتے آپس میں کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں نہیں جانتا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے 3 مرتبہ پوچھا اور آپ نے تینوں مرتبہ کہا اے میرے رب، میں نہیں جانتا۔ اور پھر پتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور اپنے سینے پر محسوس کی، اور اس کے بعد میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی، میں نے پہچان لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دوبارہ پوچھا محمد۔ میں نے عرض کی اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ اے محمد بتاؤ، وہ فرشتے کس بات میں آپس پر تکرار کر رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے؟ تو میں نے عرض کیا اے میرے رب، وہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا تو بتاؤ محمد، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو میں نے عرض کیا اے میرے رب، جو شخص مسجد پیدل چل کر با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ عمل گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناگواری کے باوجود بھی اچھی طرح سے وضو کرنا، یعنی سردیوں کی راتوں میں اٹھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینی پڑتی ہے، یہ سارے اعمال گناہ کو مٹا دینے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دوبارہ فرمایا اے محمد بتاؤ، وہ اور کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ، وہ درجات کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کی اے میرے رب، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے محمد، مانگو، آپ مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اور دوستو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ اصل میں ایک دعا ہے۔ اسی لیے اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خواب بالکل سچ ہے، اور اس خواب کو یاد کر لو اور اس کو دوسروں تک پہنچا دو، اور وہ اس لیے کہ جو میں نے اپنے رب سے مانگا ہے وہ بھی اسی طرح سے اپنے رب سے مانگ لیں۔ اور دوستو وہ دعا یہ ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیونکہ دعا تو بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں، اور مسکینوں کی محبت، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ تو مجھے اس فتنے سے بچا لینا، اور اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور میں ہر اس شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی سارے انبیاء اکرام کی محبت، سارے صحابہ اکرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور تمام نیک لوگوں کی محبت۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرے قرب عطا فرمائے، جو مجھے تیرے قریب لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب حق ہے اور اسے یاد کر لو اور اسے پھر آگے لوگوں تک بھی پہنچا دو۔ اس لیے یہ حدیث میں نے آپ تک پہنچا کر تو اپنا کام کر دیا، اب آپ کا کام ہے کہ اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیں۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔